کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، قلم پھر شہادت کی انگلی اٹھا، ہوا حرف زن یوں کہ رب العلا، نہیں کوئی تیرا نہ ہوگا شریک، تیری ذات ہے وحدہ لا شریک۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی حمد کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے نظم کی حید کے بارے میں، حمد اور مخمس کے بارے میں جانا، قافیہ کے بارے میں جانا اور ردیف کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ آئیے اب ہم اپنے اس سبق کے اگلے بند کی طرف آتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نظم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کا بھی مطلب جان لیں اور خود سے اس نظم کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنی جو ہے وہ آپ بیٹا کتابیں کھول لیں اور اپنے جو کرسیاں ہیں ان سے اپنی ٹیک ہٹا لیں اور چست ہو کر بیٹھیں، اپنے قلم اور کاپیاں پاس رکھ لیں، کوئی اہم بات ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ ہمارا تیسرا بند ہے، جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ ہم نے اس کا بند پڑھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سے مشکل الفاظ ہیں۔ پہلے ہم ان مشکل الفاظ کو جانیں گے، پھر ہم اس کی تشریح کر سکیں گے۔ جب تک ہمیں اس کے مشکل الفاظ کا معنی پتہ نہیں چلتا تب تک ہم کیسے اس بند کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بند کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کے مطالب کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے طوفان۔ طوفان آندھی یا شدت کی بارش کو کہتے ہیں، گرد و غبار کے ساتھ انتہائی تیز ہوا۔ یہ بعض کا طوفان اتنے تیز ہوتے ہیں کہ یہ درختوں کو، مکانوں کو گرا دیتے ہیں۔ سناٹا مکمل خاموشی، ہو کا عالم، اندھیاؤ اندھیرا، تاریکی، جھونکا ہوا کا تھپیڑا، پیڑ شجر درخت یا پودا، اصلا ہرگز کسی بھی طرح۔ تو یہ ہمارے چند اس بند کے مشکل الفاظ تھے، ان کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف، تفہیم کی طرف۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تو یہ طوفان جو ہے اس نے پیڑ کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ تو اسے ایسے طوفان جو ہے یہ بڑی شدت کے ہوتے ہیں جو پیڑوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اس بند کو پھر پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے شاعر اسماعیل میرٹھی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چاہے طوفان کا سناٹا ہو یا سخت اندھیاؤ ہو، یعنی طوفان جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس میں بڑا زور شور ہو یا انتہائی آندھیاں چلیں، طوفان ہو، اندھیرے ہوں، ایسا طوفان ہو کہ جو پیڑوں کو جڑوں سے اکھیڑ دے، لیکن میرے دل میں پھر بھی ذرا برابر بھی اصلا یعنی ذرا برابر بھی خوف نہ ہو، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ یعنی شاعر کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے
حفیظ، تو وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ کرے تو پھر اس کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے جیسی شاعر کی ہے کہ چاہے آندیاں آئیں، طوفان آئیں، یہ طوفان پیڑوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے، یعنی اس قدر طاقتور طوفان ہوں، لیکن پھر بھی میرے دل میں ذرا برابر بھی کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اب ہم اگلا بند پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا بند ہے جی: ٹوٹ کر آسماں سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو اب ہم نے اس کو پڑھا ہے، اب اس کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ مشکل تلفظ ہے تو کوئی اس کو بار بار پڑھیں تاکہ الفاظ جو ہیں وہ صحیح طرح سے تلفظ کے ساتھ ادا ہو جائے۔ ٹوٹ کر آسماں سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی تو اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے شب۔ شب کا معنی رات ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے مکمل طور پر، تو یہ شب کہلاتی ہے۔ انگارے یعنی جلتا ہوا بڑا کوئلہ یا آگ کا بڑا ٹکڑا۔ وہم یعنی گمان، شک یا وسوسہ۔ گھبرانا یعنی بدحواس ہونا، بکلانا، ڈر جانا، پریشان ہونا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ستاروں کا ٹوٹنا، اسے شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ تو شہاب ثاقب جو ہیں، یہاں پہ شاعر ہمیں کہہ رہا ہے کہ چاہے ستارے آسمان سے ٹوٹ رہے ہوں یا جی تو ہم آتے ہیں اپنے دوسرے بند کی طرف۔ ٹوٹ کر آسماں سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ آئیے اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو مشکل الفاظ کے معنی: شب، شب رات کو کہتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو شام کے بعد رات ہو جاتی ہے۔ انگارے یعنی جلتا ہوا بڑا کوئلہ، آگ کا بڑا ٹکڑا۔ وہم یعنی گمان کرنا، شک کرنا، وسوسے میں پڑنا۔ گھبرانا، بدحواس ہونا، بکھلانا، ڈر جانا یا پریشان ہونا، یہ اس کے معنی ہیں۔ اب یہ دیکھیے تو ستاروں کا ٹوٹنا، یہ اصل میں ستارے نہیں ٹوٹتے ہیں، شہاب ثاقب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بھی بات کریں گے۔ انگارہ، تو یہ دیکھیے انگارہ جو ہے جلتا ہوا بڑا کوئلہ ہے، آگ کا بڑا ٹکڑا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹوٹ کر آسماں سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ دیکھیں مختلف مذاہب میں جب ستارہ ٹوٹتا ہے
تو طرح طرح کی توہم پرستیاں ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ہماری اصلاح کی پوری جو ہے وہ کہیں تو سامان موجود ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں تو ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے وہم کرتے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن مجید میں یہ ارشاد ملتا ہے، سورہ ملک ہے غالباً، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنا دیا ہے۔ تو اب اگر ستارے گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، تو ہمیں کسی طرح کے گھبرانے کی، وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہاب ثاقب جو آسماں پر جو خلا میں مختلف بڑے بڑے ٹکڑے تیر رہے ہوتے ہیں، وہ جنات کو، شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جب جنات جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہاب ثاقب، شہابیے، ان فرشتوں کو مارے جاتے ہیں اور ان کو زمین کی طرف واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آسمان سے چاہے تارے ٹوٹے، لوگ جو ہیں وہ کئی طرح کے وہموں میں مبتلا ہوں، لیکن میں ذرا برابر بھی نہیں گھبراؤں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ ان ستاروں کے ٹوٹنے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے بتا دیا، ہم سب مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ جب ستارے ٹوٹتے ہیں تو کیوں کر ٹوٹتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے اس بارے میں کسی طرح کا کوئی وہم نہیں ہوتا ہے، تو مجھے اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے اگلے بند کی طرف۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو اب پہلے کی طرح ہم اس بند کے بھی پہلے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس بند کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے کھنڈر۔ کھنڈر کوئی ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کے نشان یا کسی اجڑی ہوئی بستی کے آثار۔ سنسان یعنی کوئی ویران جگہ، اجاڑ یا غیر آباد جگہ۔ مرگھٹ وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اسے شمشان گھاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ قبرستان، گورستان بھی کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں پر مردوں کو قبریں کھود کر وہاں دفنایا جاتا ہے۔ اور سان خطا ہونا یعنی ہوش و حواس کھو دینا۔ تو اب آگے چلتے ہیں، اب اس بند کی تشریح اور تفہیم اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مشکل الفاظ کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ تصاویر بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں تو یہ کھنڈر ہے، یہ غالباً ہڑپا کے کھنڈرات ہیں، یہ اجڑی ہوئی بستی ہے، اور جب کوئی قوم یا کسی وجہ سے وہ غرق ہوئی اللہ کی طرف سے، تو یہ عاد و سمود کے بارے میں ہم قرآن مجید میں ہی پڑھتے ہیں، ان کے بھی آثار موجود ہیں۔ تو یہ ہڑپا کے کھنڈرات ہیں، یعنی یہ ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کے صرف نشان ہیں۔ مرگھٹ یہ
وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے مردے کو پورے عزت و احترام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم اپنے مردے کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہم قبر کا انتظام کرتے ہیں۔ سب لوگ اجتماعی طور پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو دلاسا دیتے ہیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی خدا کی طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ موت جو ہے وہ چاہے کسی کی بھی ہو، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ کو سکرین پر ایک قبرستان نظر آ رہا ہے، یہ جنت البقیع ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ہی ہے، سامنے ہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ گنبد خضرا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ جنت البقیع کی جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی پسند فرمائی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ بقیع، یہ جو جگہ ہے، اس کو مسلمانوں کے دفنانے کے لیے مختص کر لی گئی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں تو ہم اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بند کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بند میں ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ جی تو اب ہم اس بند کو پڑھتے ہیں تاکہ اس کی تفہیم کی جا سکے۔ میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگڑ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ اگر میرے راستے میں کوئی میدان ہو، وسیع میدان ہو جو غیر آباد ہوں، یا کوئی پرانا کھنڈر ہو، کوئی مرگٹ یا قبرستان سے میرا گزر ہو، لیکن میرے اوسان، میرے ہوش وہاں بالکل خطا نہ ہوں، میں اپنے ہوش و حواس کو نہیں کھوؤں گا کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو شاید یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر میں کوئی سفر کر رہا ہوں، میری راہ میں کوئی میدان یا کوئی سنسان کھنڈر آ رہا ہے، یا مرگڑ یا قبرستان ہے، تو میں ان مقامات سے بے خوف و خطر گزر جاؤں گا، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ وہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اور مجھے اللہ پر کامل یقین ہے۔ جب انسان کا اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے تو انسان کی یہی حالت ہوتی ہے جو شاعر کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے بند کی طرف۔ ہمارا اگلا بند جو ہے یہ غالباً ہمارا آخری بند ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں پہ بھی شاعر وہی بات کر رہا ہے کامل یقین کی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفہیم کی طرف جائیں، ہم پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیاباں یعنی صحرا، ویرانہ، جنگل، ریگستان یا آبادی سے باہر کا علاقہ، قوی، طاقتور، توانا، زوراور۔ اب یہاں پہ قوی جگر کا استعمال کیا گیا۔ جگر جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جسم کا ایک عضو ہے جو کہ خون بناتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد قوی جگر سے مراد یعنی میرا حوصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، مجھ میں ہمت اور طاقت ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اس بند کے تفہیم اور تفصیل کی طرف۔
ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ عزیز طلبہ، اب دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے بیابان اور قوی کا مطلب پڑھا۔ اب امید ہے کہ اور مزید کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو اب ہم اس بند کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ میرا گزر جو ہے وہ کسی جنگل، بیاباں، صحرا یا ویران علاقے میں ہو، یا میں سمندروں کے سفر پہ ہوں، مجھ سے میرا گھر کہیں دور ہو، لیکن پھر بھی میں قطعاً نہیں ڈروں گا۔ میرا حوصلہ، میری ہمت جمع رہے گی، کیونکہ میرا خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میرا خدا ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی شاعر نے اللہ پر کامل یقین کی ہی بات کی ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے سبق میں قافیہ اور ردیف کے بارے میں پڑھا تھا، تو ابھی دیکھیں تو ہمارا یہ جو بند ہے اس میں بھی یہ دیکھیں تو گزر، سفر، گر، جگر، یہ دیکھیں تو یہ ہم قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ قافیہ جو ہے ہمیشہ ردیف سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں تو یہاں پہ ردیف استعمال ہوئی ہے میرا۔ دیکھیں تو یہ ردیف کیا ہوتی ہے کہ وہ الفاظ جو بار بار اور یکساں ہیں۔ اور دیکھیں تو ہمارے اس بند میں میرا، میرا، میرا اور میرا یہ یکساں الفاظ آ رہے ہیں، تو ہم اسے ردیف کہیں گے۔ تو ہم نے مخمس کے بارے میں جان لیا تھا۔ یہ دیکھیں تو پہلے 4 بند جو ہیں یہ ہم قافیہ ہیں، اور 5واں بند خلاف قافیہ ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ایسی نظم جس کے کئی بند ہوں اور اس کا ہر بند جو ہے وہ 5 مصروں پر مشتمل ہو، اور پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوں، اور جبکہ 5واں مصرع خلاف قافیہ ہو۔ تو یوں ہمارا جو نظم کے حوالے سے کام تھا وہ تقریباً اختتام کے قریب پہنچنے کو ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس نظم سے کیا سیکھتے ہیں، اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے۔ تو مرکزی خیال کہتے ہیں نچوڑ کو، یعنی کسی چیز کا جو نچوڑ ہوتا ہے، جو انتہائی قابل غور اور جس کے لیے یعنی جس مقصد کے لیے بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یعنی ہمیں سمجھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اتنی طویل نظم اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ شاعر اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حالات اور وقت خواہ کیسے ہی ہوں میں کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا حاصل ہے۔ تو ہمارا جو ہے آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلے سبق کو لے کر ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔